نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہی ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کا استقبال کرتا ہے وقار سخن میں۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے، اردو مرثیے کے 500 سال، تاریخ، تدوین و انتخاب۔ یہ کتاب تقریباً 600 صفحات کی یہ کتاب ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی یہ پیشکش ہے سید اختر حسین نقوی، جنہیں لاڈلے میاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ 1932 میں یہ کتاب ایک اردو مرثیے کے 500 سال کے عنوان سے عبدالرؤف عروج صاحب کی منظر عام پر آئی تھی، اور اب وہ کتاب کہیں دستیاب نہیں تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ جس پوزیشن میں یہ کتاب ایک اختر حسین نقوی صاحب کو ملی، اس کی حالت دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ اب شاید آسانی سے یہ کتاب دستیاب نہ ہو سکے۔ تو اختر حسین نقوی صاحب نے جب وہ کتاب دیکھی تو ان کی خواہش ہوئی کہ یہ اتنی اہم کتاب ہے، اسے تو باقاعدہ ریپرنٹ ہونا چاہیے اور یہ محفوظ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے ایک عزیز اور اپنے دوست فاروق ارگلی صاحب سے اس کا تذکرہ کیا۔ فاروق ارگلی صاحب کے بارے میں بھی یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ ناظرین، فاروق ارگلی صاحب بہت اچھے ادیب اور شاعر کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی کافی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ان کا کافی اس میدان میں ان کا کافی خدمات ہیں۔ تو ناظرین، جب نقوی صاحب نے فاروق ارگلی صاحب سے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ کتاب منظر عام پر آنی چاہیے، ریپرنٹ ہونی چاہیے، تو فاروق ارگلی صاحب نے کہا کہ یقیناً یہ کتاب بہت اہم ہے اور آسانی سے دستیاب نہیں ہے اب لوگوں کو، تو ریپرنٹ کیا اس طرح سے ہو کہ تدوین اور اضافے کے ساتھ اس کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس دور کے جو جدید مرثیہ گو شعراء حضرات ہیں، جو اس دور میں مرثیہ کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کا بھی کچھ کلام اس میں، ان لوگوں کے بھی کچھ مراثی اس میں شامل کیے جائیں۔ تو فاروق ارگلی صاحب نے اس خاکسار سلیم امروہی کو فون کیا اور کہا کہ سلیم میاں، آپ کے جو بھی مرثیہ کہنے والے شعراء حضرات آپ کے ٹچ میں ہیں اور آپ کے جان پہچان میں ہیں، ان لوگوں کا ایک ایک مرثیہ منگائیے تاکہ ایک کتاب اردو مرثیے کے 500 سال کے عنوان سے منظر عام پر آنی ہے، اس میں اسے شامل کرنا ہے۔ تو میرے جتنے بھی حلقے میں جو لوگ ہیں اور جو میرے دوست ہیں جو مرثیہ کہہ رہے ہیں آج کل، میں نے انہیں فون کیا اور ان سے کہا کہ یہ جو انہوں نے ڈیٹ بتائی تھی کہ اس تاریخ تک آپ اپنا مرثیہ بھیج دیں، کوئی سا بھی اس کتاب میں شامل ہونا ہے۔ تو کافی لوگوں نے مراثی مجھے بھیجے اور میں نے وہ فاروق ارگلی صاحب کو پہنچائے۔ اس کے بعد وہ کتاب ظاہر سی بات ہے پرنٹنگ پروسیس میں چلی گئی، حالانکہ اس کے بعد بھی کچھ دوستوں کے مرثیے میرے پاس آئے اور میں نے ان سے معذرت کی کہ بھئی اب وہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور یقیناً آپ کا مرثیہ شامل ہوتا اس میں، لیکن کیا کیا جائے، کتاب اب پروسیس میں آ گئی ہے۔ تو جتنے لوگوں کے مرثیے اس میں شامل ہو سکتے تھے وہ شامل ہوئے ہیں، اور وہ ایک خوبصورت کتاب اردو مرثیے کے 500 سال، تاریخ، تدوین، انتخاب، تالیف عبدالرؤف عروج 1932، اور یہ تدوین و اضافے کے ساتھ فاروق ارگلی صاحب کی یہ پیش کردہ ہیں سید اختر حسین نقوی لاڈلے میاں صاحب۔ تو یہ کتاب، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ناظرین، کہ یہ کتاب اب منظر عام پر آ گئی ہے۔ 600 صفحات کے قریب یہ اس کتاب میں شامل ہیں اور کافی لوگوں کے مراثی اس میں شامل ہیں، اور اس کتاب کے لیے میں یہ بتاتا چلوں، اس کی بیک سائڈ میں جو دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ، یہ ایک عزاخانہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو، خوبصورت سا عزاخانہ، اور یہ بالکل اس کی جدید تعمیر ہوئی ہے۔ اس عزاخانے کے بارے میں بھی بتاتا چلوں، یہ عزاخانہ علی حسین، عزاخانہ علی حسین ہے، جن کا ذکر میں نے کیا، سید اختر حسین نقوی صاحب جن کی
پیشکش یہ کتاب ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے وطن میں، یعنی ان کا وطن ہے صفی پور جو ضلع اناؤ میں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اپنے بزرگوں کے نام سے اپنے حویلی کا ایک حصہ انہوں نے توڑوا کر اور اپنے بزرگ یعنی علی حسین کے نام سے ایک شاندار رضا خانے کی تعمیر کرائی ہے۔ تو وہ انہوں نے اس رضا خانے کی تصویر اس کتاب کی بیک سائیڈ میں دی ہے۔ تو یہ کتاب کی تصویر، یہ رضا خانے کی تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے نیچے جو ہے یہ علی حسین صاحب کی تصویر ہے جنہوں نے یہ اہم خدمت انجام دی ہے۔ تو یہ کتاب اس قدر اہم ہے، اور اس کے بارے میں ناظرین میں چاہوں گا آپ سے تھوڑا سا اور ذکر کرتا چلوں۔ جب اس کے صفحات الٹتے ہیں ہم، تو اس میں بڑی کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین آپ سے شیئر کروں۔ ناظرین، اس کتاب میں ایک تو سب سے اہم ہے عبدالرؤف فروش صاحب کا مقدمہ، مرثیہ کیا ہے۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے مرثیے کی تاریخ بیان کی ہے۔ مرثیہ اردو مرثیے کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اردو مرثیہ کب سے کہا جا رہا ہے اور اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مرثیہ کا تعلق یقیناً ہر شخص جانتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد خصوصی طور سے جو مرثیہ کہا جاتا ہے وہ کربلا سے منسوب ہوتا ہے، اور کربلا کے حوالے سے جو اس میں مرثیے میں کردار بیان کیے جاتے ہیں، اس میں تمام مظلوموں کا کردار بھی اور تمام ظالموں کے کردار بھی، وہ انہوں نے اس میں کتاب میں باقاعدہ شروع میں دیا ہے کہ کون کون مظلوم تھے جو وہاں پر جن پر ظلم ہوا، اور جو شہید ہوئے ہیں ان تمام شہداء کا ذکر کیا ہے اور ان کا رشتہ کیا تھا امام حسین سے، اور ان تمام ظالموں کا بھی ذکر کیا ہے، ان لوگوں کے بھی نام دیے ہیں کہ جنہوں نے جس کو شہید کیا، یعنی حرملہ نے تیر چلایا، حضرت علی اصغر کو شہید کیا، تو حرملہ کا بھی ظالموں میں ذکر ہے اور حضرت علی اصغر کا تمام شہداء میں ذکر ہے۔ تو اس طرح سے وہ بھی فہرست ہے۔ پھر اس میں سب سے اہم چیز ناظرین میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ مرثیے کے حوالے سے تو میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے مقدمے میں تمام مرثیے کی ان پوری تفصیل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں چہرہ ہوتا ہے، رخصت ہوتی ہے، رجز ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، ساقی نامہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مرثیے کے موضوع پر بھی گفتگو کی ہے کہ مرثیے میں جو موضوعات پہلے ہوتے تھے اور اب جدید مرثیے میں جو بدلاؤ آ رہا ہے، بڑے اچھے اچھے جدید موضوعات پر مرثیے کہے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ مرثیے کا اس وقت مرثیے کی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ یہ اس حوالے سے کتاب بہت اہم ہے ناظرین۔ اس میں سب سے اہم چیز آپ سے اس وقت یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مرثیے کے حوالے سے انہوں نے پورے بر صغیر میں جہاں جہاں کہا جا رہا ہے اس تمام جگہوں کا بھی ذکر کیا ہے، خصوصی طور سے ایران کے مرثیے کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، اور ادھر جو دکن میں اور ادھر آپ کے دلی میں جو مرثیہ گو شعرا رہے، لکھنؤ میں رہے، ان تمام لوگوں کا، بہار میں رہے، ان لوگوں کا سب کا ذکر ہے۔ تو ان کے باقاعدہ مرثیے کے کچھ بند انہوں نے کوٹ کیے ہیں اپنے مقدمے میں، جن لوگوں نے مرثیے کہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں مرثیے میں جو کردار، جیسے تلوار کے حوالے سے مرثیے میں بند کہا گیا، گھوڑے کے حوالے سے کہا گیا، تو یا پھر جیسے کہ مرثیے میں آپ کوئی کہے کہ وہ اس میں مرثیے میں چہرہ یہ کس طرح سے کہا جاتا ہے، تو اس کی میں مثال کے طور پر انہوں نے پھر مثال دے کر ایک بند دیا ہے۔ اسی طرح سراپا کیا ہوتا ہے اسی حوالے سے انہوں نے ایک بند دیا ہے۔ تو یہ بھی بڑا عمدہ جو ہمارے نئے شعراء ہیں، کلام کہنے والے ہیں، اردو ادب کا طالب علم ہے، تو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ مرثیہ کس طرح کہا جاتا ہے اور کس کس نے کہا ہے اور کس انداز سے کہا ہے۔ یہ سب تو بہرحال ان کا مقدمے میں بڑا تفصیلی مقدمہ ہے اور اس میں دیکھنے کو ملے گا ہی، لیکن میں ناظرین آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں اور ایک اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ چند نادر مرثیے جس کے ہیڈنگ دیا گیا ہے، اور اس میں جو دیا گیا ہے وہ سب سے پہلے کلام دیا گیا ہے حضرت علی علیہ السلام۔ اس کتاب میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا کہا ہوا
مختصر سا وہ مرثیہ ہے، لیکن وہ مرثیہ بھی ہے، وہ عربی میں ایک سائڈ میں ہے، اسی کے سامنے اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ یہ آپ دیکھتے چلیں ناظرین، میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پر، یہ موجود ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہا ہوا مرثیہ، جو عربی میں ایک سائڈ میں ہے اور دوسری سائڈ میں اس کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کہا ہوا مرثیہ دیکھیے اس کتاب میں شامل ہے۔ اس میں بھی وہی ہے کہ ایک سائڈ میں عربی میں ہے اور دوسری سائڈ میں اس کا ترجمہ ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کا مرثیہ ہے۔ اسی کے بعد اس میں بڑا اہم چیز ایک یہ ہے کہ وہ قصیدہ، وہ مدح جو فرزدق نے کی امام زین العابدین کے حوالے سے، وہ بڑا مشہور ہے کلام، تو اس کلام کو بھی یہاں کتاب میں محفوظ کیا گیا ہے۔ فرزدق کا یہ مدح جو عربی میں انہوں نے ظاہر سی باتیں کی تھی، تو عربی میں ایک سائڈ میں ہے اور دوسری سائڈ میں اس کا یہ اردو میں ترجمہ ہے۔ یہ تقریباً 2 صفحات پر ہے فرزدق کا یہ خصوصی طور سے یہ کلام جو بڑا مشہور ہے، بہت سے لوگوں نے ذکر ضرور سنا ہوگا، شاید کلام ان تک نہ پہنچا ہو تو یہ کتاب ان کو مدد کرے گی کہ یہ کلام ان تک پہنچانے میں۔ ناظرین اسی طرح سے جب آگے بڑھتے ہیں تو کچھ اہم شخصیات کے اور بھی نوحے اور مرثیے شامل کیے گئے ہیں اس کتاب میں۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد مرثیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور مرثیے جو اس میں شامل کیے گئے ہیں اس میں ایک بڑی لمبی فہرست ہے، میں کس کس کا نام لوں مناسب نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جب اتنے صفحات کی کتاب ہے تو اس میں وہ تمام انیس و دبیر سے لے کر اس کے بعد اس میں ایک بڑی طویل فہرست ہے ان مرثیہ گوش اور حضرات کی، اور ان کے مرثیے شامل ہیں جو عبدالرؤوف عروج صاحب نے اس کتاب میں بھی شامل کیے تھے۔ پھر اس کے بعد جو آج کے دور میں مرثیہ کہہ رہے ہیں ان کے بھی ایک بڑی تعداد ہے، جس کے لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس خاکسار نے کوشش کی کہ وہ فاروق ارگلی صاحب کو پہنچائے جائیں وہ اہم مرثیے، وہ مرثیے بھی اس میں شامل ہیں، اور مرثیے کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم کلام بھی اس میں کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ترین کتاب اس وقت منظر عام پر آئی ہے، اردو مرثیے کے 500 سال، یہ اس عنوان سے یہ کتاب اس وقت منظر عام پر آ گئی ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں عالمی مرثیہ سینٹر پچھلی 3 دہائیوں سے بڑی اہم خدمات مرثیے کے حوالے سے کرتا چلا آیا ہے۔ اس میں ذکر کرتا چلوں برادر محترم ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کا، جو ایک مدت تک عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دیتے رہے۔ بہت ساری کتابیں بھی مرثیے کے حوالے سے ان کی تحقیقی ہیں اور تنقیدی، اور ہر حوالے سے مرثیے کے تحقیقی، تنقیدی، تخلیقی کام ان کا مسلسل چلتا رہا عالمی مرثیہ سینٹر کے اس پلیٹ فارم سے۔ تو آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے چلیں کہ پروردگار ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ عالمی مرثیہ سینٹر کی یہ خدمات جاری ہیں، اور دیکھتے ہوں گے آپ کہ ہمارے چینل کے ذریعے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ اردو مرثیے کا سفر، اس میں ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کا ایک خوبصورت گفتگو تھی کہ اسی حوالے سے، تو ہم نے ڈیجیٹلائز بھی کوشش کیا کہ وہ کتابی میں محفوظ ہوں، اور الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے یہ گفتگو بھی ہم نے چاہا کہ محفوظ ہو کہ مرثیے کے حوالے سے مرثیہ کیا ہے اور آج کل مرثیہ کہاں کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے ہوئی ہے۔ تو عالمی مرثیہ سینٹر کی ان خدمات کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ عالمی مرثیہ سینٹر نے اس کتاب کا رسم اجرا پچھلے دنوں کرایا۔ اس موقع پر بڑی اہم ترین شخصیات اس میں شامل ہوئیں۔ اس موقع پر پروفیسر اختر الواسع صاحب پدم شری، جو وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی میں رہ کر خدمت انجام دیتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامیات کے صدر شعبہ رہتے ہوئے ان کی اہم خدمات ہیں۔ تو پروفیسر اختر الواسع صاحب کی صدارت میں یہ محفل ہوئی، اور اس میں پروفیسر علی الحسن صاحب نے شرکت کی۔ عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین جو اس وقت ہیں سید ناصر علی صاحب IRS، ان کا خصوصی خطبہ تھا اس مرثیے کے حوالے سے، اور فاروق ارگلی صاحب نے اپنے خیالات پیش کیے۔ اسی طرح سے ہمارے محترم لعیق رضوی صاحب نے مرثیے کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کیے۔ اس خاکسار نے اس پروگرام کی نظامت کی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک مختصر سا حصہ آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کا کچھ حصہ، کچھ اہم لوگوں کے خیالات و تاثرات اس کتاب کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ہم آپ تمام حضرات کا عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں. آج کی اس مجلس میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. محترم فاروق ارگلی صاحب سے میری درخواست ہے. بزرگوں دوستوں السلام علیکم. مرثیہ جس نے نہیں پڑھا وہ اچھی شاعری کر ہی نہیں سکتا. یعنی جوش کے یہاں بھی وہی ٹچ ہے. تمام اچھے شعراء نے چاہے وہ افتخار عارف ہوں یا احمد فراز ہوں، مرثیے کا جو فلیور ہے وہ اچھی شاعری کی بنیاد ہے. میں نے کہا بھائی دبستان امروہہ کے علاوہ مرثیہ کہیں دکھائی نہیں دیتا ہندوستان میں سر. تو پھر سلیم کو میں نے فون کیا. میں نے کہا سلیم میاں کچھ مرثیے اکٹھا کرو. پھر سلطان نوگاوی، بے باک صاحب اور دوسرے ناصر بھائی کا اور نسیم صاحب کا ایک مرثیہ پہلے شامل تھا، میں نے ایک اور شامل کر دیا. خود سلیم کا مرثیہ بہت پیارا ہے، احمد مختار. بہت سے سلام آ گئے، پیغمبر نقوی کا کلام آ گیا، اوروں کا کلام آ گیا، میرے کئی دوستوں کا کلام آ گیا. یہ سارا کام سلیم نے کیا. بس مجھے بھیجتے رہے میرے واٹس ایپ پہ اور ای میل پہ، اور یہ کتاب مورد وجود میں آ گئی. میرا اس میں میری کوئی قابلیت نہیں ہے، جذبہ ہے. اور اس میں خلوص ہے ہمارے اختر میاں کا. تو یہ کتاب انہوں نے اپنے، ان کا اثار ہے، سب کچھ انہی کا ہے. ہم نے تو صرف اس میں ہاتھ ہلائے ہیں. تو اللہ بہتر کرے اور ان کی عمر دراز ہو. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ اس جگہ یہاں موجود ہیں، اور میں کافی اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا ہوں. اللہ آئیے ہم چاہتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے ہی محترم اس وقت محترم لئیق رضوی صاحب ہماری درخواست پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترم لئیق رضوی صاحب کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. رسائی ادب کے حوالے سے ان کا جو کام ہے وہ منظر عام پر آتا رہا ہے دیگر کتابوں کے ذریعے، اور آپ ایک اہم چینل کے سرپرست بھی ہیں، یہ تو بہرحال سبھی جانتے ہیں، اور وہ کام اپنی جگہ ہے. لیکن اس وقت ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان محترم لئیق رضوی صاحب، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کی اس کتاب کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات پیش کریں. محترم لئیق رضوی صاحب. اللہ صلی پروفیسر اختر الباسط صاحب، فاروق ارگلی صاحب، ناصر صاحب، اور ذرا نوازی کی ہے سلیم صاحب نے، ان سب کا شکریہ. اور سب سے زیادہ شکریہ اختر حسین نقوی صاحب کا، جنہوں نے ایک بہت اہم کتاب جو سن 32 میں منظر عام پہ آئی تھی، ہم سب نے اس سے استفادہ کیا ہے. میں یہاں جامعہ کی لائبریری میں آ کے اس کو پڑھتا رہا ہوں، اور بہت سے مستند مرثیوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ مستند متن اس کا دستیاب نہیں ہوتا، جو خاص کر پرانے مرثیے ہیں. لیکن یہ کتاب جو ہے عروج صاحب کی، اس نے بڑا کام یہ کیا تھا کہ اس میں 500 برس کے اہم شعراء جو نمائندہ شعراء ہیں ان کا کلام شامل کر دیا تھا، اور بعد میں کام کرنے والے جو ہم جیسے طالب علم تھے ان کے لیے ایک راہ ہموار کر دی تھی. یہ کتاب سن 32 کی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک وقت کے بعد سلسلہ رک گیا تھا اور بہت سی نئی چیزیں اس میں نہیں شامل ہوئی تھیں. لیکن فاروق ارگلی صاحب کی محنتیں اور آپ کا خلوص اور جذبہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے،
اس نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے ہم سب مرثیے کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے، کہ اس کو اب آج کی تاریخ سے جو تاریخی تسلسل ہے مرثیے کا اس سے منسلک کر کے اور بالکل 21ویں صدی کی کتاب بنا دیا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر آپ سب کا، کہ مرثیے کے لیے ایک بہت مستند کتاب آپ نے ہم سب کے لیے مہیا کر دی ہے۔ مرثیے کی بات، مرثیہ ہم سب، میرا وطن جائز ہے اودھ کا ایک پرانا تاریخی قصبہ، تو ہم سب کی گھٹیوں میں پڑا ہوا ہے مرثیہ۔ ہم سب لوگ وہ بول سن سن کر بڑے ہوئے ہیں اور جوان ہوئے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں۔ تو اردو مرثیے کا افتخار اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ اردو کی دوسری جو شاعری ہے اس سے ان معنوں میں الگ ہے۔ ابھی پروفیسر صاحب شاید میں کہیں غلط ہوں تو میری اصلاح کریں گے، کہ وہ دوسری جو اصناف سخن ہیں اس سے ان معنوں میں الگ ہے کہ اس پر عربی اور فارسی کا وہ اثر نہیں ہے جو غزل، مثنوی، قصیدے اور دوسری اصناف پر ہے۔ اردو مرثیہ بالکل ہندوستان کا ہے، ہندوستان کی مٹی کی مہک، ہماری گنگا جمنی جو تہذیب ہے اس کے رنگ اس میں ابتدا سے نظر آتے ہیں۔ آپ دکن سے جس 500 برس کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہ تاریخ 600 برس کی ہو گئی ہے۔ اگر 16ویں صدی کے وسط سے دیکھیں تو آپ نمونے قلی قطب شاہ سے اور ملا وجہی اور غواسی جو اس زمانے کے شعراء ہیں ان سے، ان کے حوالے اب ہم ملنے لگتے ہیں، اس کتاب میں بھی ہیں ان کے حوالے۔ تو وہ اور تاریخی تسلسل کے ساتھ مرثیہ آج 21ویں صدی کے آنگن میں وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ یہ دوسری اصناف سخن جو ہیں اردو کی، ان کو یہ افتخار حاصل نہیں ہے۔ مرثیے کی بات ہے تو مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک بند میں بھی پڑھوں، وہ ساحر لکھنوی صاحب کا بند ہے مرثیے کے تعلق سے، کہ دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، تیغ زبان شعر کا پانی ہے مرثیہ۔ دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، تیغ زبان شعر کا پانی ہے مرثیہ، لیلائے شاعری کی جوانی ہے مرثیہ، لیلائے شاعری کی جوانی ہے مرثیہ، تاریخ نے کہی وہ کہانی ہے مرثیہ، تاریخ نے کہی وہ کہانی ہے مرثیہ، ایک ضرب عشق ہے دل بیدار کے لیے، ایک ضرب عشق ہے دل بیدار کے لیے، ایک سان ہے ضمیر کی تلوار کے لیے۔ تو مرثیے کو جو کا یہ افتخار ہے، وہ جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دوسری اصناف، غزل کے جادو کی ہم بہت بات کرتے ہیں اور اس کی روایت بھی بہت مالدار اور تاریخی تسلسل کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن مرثیہ وہ واحد صنف ہے جو تمام اصناف، حسنین اختر صاحب یہاں موجود ہیں، وہ تائید کریں گے میری اس بات کی، کہ وہ تمام جو اصناف ہیں، مثنوی کا جو تسلسل ہے، قصیدے کا جو شکوہ ہے، غزل کی جو کاٹ اور تغزل ہے، وہ مرثیے میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی مرثیے میں، اور یہی بات مرثیے کو دوسری اصناف سے بلند کر دیتی ہے، اس کا پلہ گراں کر دیتی ہے۔ دوسری بات کہ مرثیے میں اردو شاعری کا سب سے بڑا، صرف مقدار کے لحاظ سے نہیں بلکہ معیار کے لحاظ سے بہت بلند جو سرمایہ ہے مرثیے کا، وہ دوسری اصناف میں یہ صورتیں نہیں نظر آتی۔ لفظیات جس طرح کے استعمال کی گئی ہیں، کسی ناقد نے یہ لکھا ہے کہ اردو مرثیے نے
لفظوں کا جو ذخیرہ، مستند لفظوں کا جو ذخیرہ پیش کیا ہے وہ دوسری شاعری اس طرح نہیں پیش کر پائی ہے. اور اگر اس کو لسانیات کی بحث میں ہم جا کے دیکھیں تو اگر مرثیے کو ہم ابتدا سے اور آج تک دیکھیں تو اس میں جو لفظوں کے بدلتی ہوئی کروٹیں ہیں، جو نئے پیکر ہیں، جو نئے لہجے ہیں، جس طرح مرثیے میں استعمال ہوتے رہے ہیں، وہ اگر لسانیات کا کوئی مطالعہ کیا جائے تو اردو کن ادوار سے گزرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مرثیہ بہترین سرمایہ ہے. اگر ہم صرف مرثیے دکن اور دہلی اور اودھ اور پھر پورے ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان ہی کیوں، اب بر صغیر وہ ہندوستان جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اس میں مرثیے کا جو یہ پورا پس منظر اور پس منظر ہے اس پر نگاہ ڈالی جائے تو اردو کس طرح پراکرت اور اپبھرنش سے ہوتی ہوئی اردو اور آج کی نستعلیق اردو بن گئی ہے، اسے سمجھنے کے لیے غزل اور مثنوی اور قصیدے میں اگر ہم نہ بھی جائیں، صرف مرثیہ پڑھیں اور مرثیہ دیکھیں تو ہم اردو کا جو ارتقاء ہے اسے بہت حد تک سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات، مرثیے نے اردو کو اور اردو شاعری کو بہت سی چیزیں ایسی دی ہیں جو دوسری اصناف نہیں دے سکیں. ارسطو نے جو المیہ اور رزمیہ کا تصور پیش کیا تھا، اس کی مثال اگر اردو شاعری میں کہیں ہے تو صرف مرثیے کے پاس ہے. اخلاقیات کی جتنی باتیں ہیں مرثیے میں ہیں. حمد و نعت کا جو بڑا ذخیرہ ہے وہ اردو مرثیے میں موجود ہے. بڑے شعراء نے حمد و نعت کا ایک الگ صنف ہے اور لوگ کہتے رہے ہیں، لیکن اگر ہم صرف مرثیوں کا جو منظرنامہ ہے اس میں بھی تلاش کریں تو حمد و نعت عظیم صاحب کے مرثیے ہیں اور اس سے پہلے کے بہت سے مرثیے جس میں حمد و نعت کا بھی ایک مستند حوالہ مرثیوں میں موجود ہے. تو اخلاقیات، رزمیہ، المیہ، اس طرح کی جو شاعری ہے جس نے مرثیے کے دامن کو کشادہ کیا ہے، اس کو مالدار کیا ہے، اس میں فکر و فن کے موتی رولے ہیں. میں نے کبھی کسی مضمون میں یہ لکھا تھا کہ مرثیے یہ صحیح ہے کہ ہماری عقیدتوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور سانحہ کربلا اور امام حسین کی قربانیوں کی داستان مرثیے میں کہی گئی ہے اور لکھی جاتی رہی ہے، لیکن عقیدتوں کو اگر ہم الگ بھی رکھ دیں تو عقیدتوں کے نور کے ساتھ ساتھ مرثیے میں ادبیت کا شعور بھی باقی. اگر صرف عقیدتیں نہیں ہیں، اس میں جس طرح کی شاعری ہوئی ہے، جو پیکر تراشیاں اس میں کی گئی ہیں، جو لفظوں کا استعمال ہوا ہے، جو شعری آہنگ استعمال ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. تو یہ سب 500-600 برس میں رفتہ رفتہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا مرثیہ 21ویں صدی کے آنگن میں آ گیا ہے. اور جب بھی یہ لگا کہ مرثیہ اب انیس کے بعد اور عبدبیر کے بعد اب کیا ہوگا، تو پھر مرثیے نے کروٹ لی ہے اور کچھ نئی تبدیلیوں کے ساتھ عصری آگہی کو جوڑ کے پھر جدید مرثیے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور آج باقاعدہ لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. تو میں اپنی بات بہت اختصار سے آخری جملہ میں یہ عرض کر دوں کہ اگر اردو شاعری کے پاس کوئی صنف ایسی ہے جو عالمی ادب سے آنکھ ملا کر بات کر سکتی ہے تو وہ اردو مرثیہ ہے. شکریہ. تو ہمارے محترم اختر حسین نقوی صاحب کو بھی میں نے کہا تھا اوپر بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ بولے میں سب سے میزبان تو وہی ہیں کیونکہ آج اور ایسی شخصیات ہمارے سامنے ہیں سب سامعین میں. محترم پروفیسر حسنین اختر صاحب ہوں، پروفیسر کلیم اصغر صاحب ہوں ہمارے، اور تمام لوگ ایک جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. حجت الاسلام المسلمین مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیعہ کالج کے سابق پرنسپل محترم عرفان رضا صاحب موجود ہیں. نقوی صاحب سپریم کورٹ کے سینئر وکیل. کون سی شخصیت یہاں ایسی ہے جس کے تعارف کرایا جائے؟ سب اپنی جگہ اہم
شخص اہمیت رکھتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر ہندوستان کی خوبصورت انداز سے نمائندگی کرنے والی شخصیت کا نام ہے پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ وہ وائس چانسلر بھی ایک یونیورسٹی کے رہے، شعبہ اسلامیات کے صدر شعبہ جامعہ میں کافی عرصے تک خدمات جاری رکھیں، اور وہ ایک عظیم دانشور کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری درخواست پر آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ محترم پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، صاحبو، بات مرثیے کی ہو رہی ہے تو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے، وہ یہ کہ مرثیے کا تعلق حزن و ملال سے ہے، اور زندگی میں کون شخص ہے جسے اس تجربے سے دوچار نہ ہونا پڑا ہو۔ بلکہ اودھ کی بات ہو رہی تھی، ہمارے اختر حسین نقوی صاحب بھی اودھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اودھ کی بیویاں جب اپنی چھوٹی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو دعا دیتی تھیں تو کہتی تھیں کہ اللہ تمہیں غم حسین کے علاوہ دوسرا غم نہ دے۔ جی، تو غم کو زندگی کا ایسا جزو لا ینفک بنا دینا، لازمی عنصر بنا دینا، یہ غیر معمولی بات ہے۔ اور ایک بات جو ہے وہ نہیں بھولنی چاہیے کہ امام عالی مقام نے کربلا میں اپنے خون سے ہمارے جذبہ حریت کو اور ملوکیت کے خلاف اپنے احتجاج کو جس طرح سے سرخی عطا کی ہے وہ غیر معمولی ہے، اور اسی سرخی کے رنگ جو ہیں اسی، اور امام عالی مقام کی مرثیہ کچھ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، وہ امام عالی مقام کے خون شہیدہ جو ہے اس کی کیا میں ایک تصویر ہے۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ حضرت زینب جو ہیں، ان کے جو عظیمت ہے، ان کی جو ہمت ہے، ان کی جو جرت ہے، اس کی اگر کوئی تصویر ہمیں دیکھنی ہے تو ہمیں مرثیے میں ملتی ہے۔ اردو مرثیے کے 500 سال، مرثیے کے 500 سال نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان میں کرب و بلا کی جتنی داستانیں ہیں ان سب کو جمع کر دینے کا نام یہ کتاب ہے۔ جی، یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ایک بات کا یہ خیال رکھنا چاہیے، غزل کی اپنی طاقت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، نظم کی اپنی خوبصورتی ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، مرثیے، قطع، رباعی کا اپنا جلوہ ہے، قصیدے کی اپنی اہمیت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے دل سے کوئی قریب ہے، اگر ہمارے جذبات کو کوئی مرتعش کرتا ہے، اگر ہمارے اندر کوئی جذبے کی فراوانی کو جنم دیتا ہے تو وہ مرثیہ ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ عظیم بھائی کا نام بار بار لیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، معاف کیجیے گا، اودھ والے برا نہ مانے، کہ انیس کا بھی جو نسبی رشتہ ہے وہ امروہہ سے ہے، اور امروہہ نے مرثیے کی صنف کو جس طرح پروان چڑھایا ہے اس کی دوسری مثال آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر فاروق ارغلی صاحب کو، اختر حسین نقوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، سلیم امروی کو بھی شامل کرتا ہوں، اور ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دے دیجئے، وہ یہ کہ اختر صاحب اور فاروق ارغلی صاحب کے اشتراک سے اس کتاب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین صرف آپ کے نہیں ہیں، ہمارے بھی۔ بہت شکریہ۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ
عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے منعقد کیے جانے والا آج کا یہ پروگرام. یوں تو عالمی مرثیہ سینٹر مسلسل مرثیے کے حوالے سے کام کرتا چلا آیا ہے. ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کی کئی کتابیں عالمی مرثیہ سینٹر کے ذریعے شائع ہوئیں. اس میں کئی تحقیقی کتابیں ہیں کئی اہم شعراء کے حوالے سے. اس وقت موقع نہیں ہے کہ ان سب کا ذکر کیا جائے، تو چاہے وہ ڈیجیٹلائز ہے ساری کتابیں، اور اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹری کی شکل میں بھی ہم نے ڈاکٹر رضا حیدر مرحوم جو ڈائریکٹر تھے غالب انسٹیٹیوٹ میں، وہ اس وقت نہیں، لیکن ان سے بھی پورا مرثیے کا سفر ایک سیریز بنائی تھی عالمی مرثیہ سینٹر نے، وہ بھی چینل پر موجود ہے. تو کوشش رہی کہ مرثیے کے حوالے سے جو بھی خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں محترم سید ناصر علی رضوی صاحب IRS، جن کی خواہش یہی رہتی ہے کہ مرثیے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہنا چاہیے. آج ہماری درخواست پر ہمارے اس پروگرام میں ہم ان کے حضور پہنچنا چاہتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کی اس کتاب کے اجرا کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم سید ناصر علی صاحب. انہوں نے جو کتاب مرثیے کے مناسبت سے جو یکجا کی، فاروق ارکلی صاحب نے اس پر انہوں نے بتایا، اس کی تمہید کی. دیکھیے، اختر الواسع صاحب مجدد ہیں، مدبر ہیں، اور جو ان کا وصف ہے، جو ان کا نظریات ہے، وہ اتنی عظیم شخصیت ہیں، سب کوئی اس سے واقف ہیں، اور جس جگہ جاتے ہیں وہ اپنی جگہ خود بناتے ہیں. میں راجستھان میں پوسٹڈ تھا، اس گھڑی وائس چانسلر تھے، اور اس وقت راجستھان میں بھی ان کا ڈنکا بجتا تھا، جبکہ ہم الور میں تھے، یہ بہت دور تھے جغرافیکلی، لیکن وہاں بھی. تو یہ دیکھیے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اہل بیت کے تئیں ان کی جو محبت ہے وہ عیاں ہے. ایک انسان کو بہتر انسان بنانے میں یہ عشق محمدی اور عشق اہل بیت جو ہے وہ بڑا کارنامہ انجام دیتی ہے، وہ ہمیں بہتر انسان بناتی ہے. اردو میں کسی بھی صنف کے لیے کوئی آدمی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ آج سے 10,000 سال کے بعد، 5,000 سال کے بعد بھی یہ صنف باقی رہے گی، چاہے وہ غزل گوئی کیوں نہ ہو. لیکن آپ یقین مانیں، اگر ایک صنف ہے جس کی بقا کی ذمہ داری ہے لٹریچر میں، جو میں جانتا ہوں کہ اگر 10,000 سال کے بعد بھی ہوگا، تو اگر ایک صنف اردو کی جو بچی رہے گی وہ ہوگی مرثیہ. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ چیز کبھی نہیں مرتی جس کا رشتہ دل سے ہوتا ہے. میں بتاؤں کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے 500 سالہ اس صرف کی کو یکجا کیا ہے. اللہ ان کے وصف میں اور اضافہ کرے، اور یقین جانیے 5,000 سال کے بعد بھی اگر یہ دنیا باقی رہے گی تو یہ کتاب باقی رہے گی. ہم شکر گزار ہیں محترم جمال طہا صاحب DIG ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ اور اہم ترین شخصیات سلیم شرازی صاحب جیسی اہم ترین شخصیات اس پروگرام میں موجود ہیں. پروفیسر علی الحسن صاحب کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں. پروفیسر علی الحسن صاحب کی تعلیمی خدمات بہت ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہے، پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی عرصے تک تعلیمی خدمات کا سلسلہ، اور اس کے بعد ہندوستان سے باہر بھی کئی اہم ممالک میں آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور بڑے عظیم خانوادے سے آپ کا تعلق ہے. سرزمین غازی پور مولانا شمیم الحسن صاحب آپ کے بڑے بھائی، اور تمام لوگ کس کا ذکر کیا جائے، وقت نہیں ہے. بس میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ محترم پروفیسر علی الحسن رضوی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس کتاب کے حوالے سے کچھ مختصر سے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر علی الحسن صاحب. محترم و معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کتاب کے بارے میں گفتگو میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی چند لمحات پہلے میرے ہاتھ میں یہ کتاب آئی ہے، لیکن جو موضوع ہے وہ صدیوں پہ محیط ہے، لمحات کی بات نہیں ہے. اور یہ واحد اردو ادب کی وہ صنف ہے جسے مرثیہ کہتے ہیں،
یہ واحد صنف ہے اردو ادب میں جس کا تعلق ہندوستان سے ہے، مگر بنیادیں ہندوستان کے باہر پڑی ہیں، اور جتنی بھی اصناف سخن ہیں ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور ہندوستان میں ہی انہیں پروان چڑھنے کا موقع ملا، مگر یہ صنف رسائی اس سنگلاخ وادی میں رکھی گئی جب وقت کے امام نے حضرت بشیر کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ ہم آ گئے۔ ان تفاصیل سے اہل علم واقف ہیں۔ اس قدر پرخطر ماحول میں اور ثانیہ زہرا نے جسے تاریخ نے حضرت ام کلثوم کے طور پہ نقل کیا، پہلا مرثیہ سرزمین رسا پر نظم کیا، نہ ہاتھ میں قلم تھا اور نہ کاغذ، اور اس کے بعد آپ نے وہ دلسوز مرثیہ فرمایا جس کا پہلے ہی مصرع ہے، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے تو ہم کو قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھیں، ہم بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ تھے، مردوں کے ساتھ تھے، اور آج جب ہم آئے ہیں تو ہمارے ساتھ نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، اور ہم قسم قدسی کے عالم میں یہاں غریب ہوئے ہیں۔ یہ وہ مرثیہ تھا جس نے بنیاد رکھی ہے مرثیے کی۔ اور اصناف سخن ہیں، ان کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی بنیادیں ہندوستان کے باہر پڑی ہیں، مگر یہ واحد صنف ہے جس کی بنیادیں اگر بنیادوں سے اس صنف کو جدا کر دیجیے گا تو یہ صنف بذات خود بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اس لیے کہ یہ کل کا کل بیان مضمر ہے صرف اسی واقعہ کربلا پر جس کا بینیہ تذکرہ پہلی بار مدینے میں جناب ام کلثوم نے فرمایا۔ عجیب منزل ہے عزیزان گرامی، بظاہر تو مورخین نے یہی لکھا کہ یہ پہلا مرثیہ تھا، لیکن تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ یزید کے دربار میں جہاں میں نے یہ واقعہ پڑھا وہاں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ اس کے پہلے جناب ام کلثوم مدینہ پہنچ چکی تھی یا نہیں، لیکن مروان کے خاندان والوں نے اور خود معاویہ کے خاندان والوں نے دربار یزید میں آ کر مرثیہ خوانی کی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر مرثیے پڑھے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو پہلا کہا جائے یا دوسرا کہا جائے، بہرحال ترتیب پہلی اور دوسری ہی تک محدود ہو سکتی ہے کہ جہاں یزید بیٹھا ہوا تھا اور سن رہا تھا اور وہاں مرثیہ خوانی کی جا رہی تھی، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے اور بحمداللہ اس دور پہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے قابل احترام جناب ناصر صاحب سے سنا کہ 5000 برس بعد بھی یہ تذکرہ مرثیے کا ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسے آج 500 برس بعد ہو رہا ہے۔ یہ 500 اور 5000 کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس وقت کے ہیں
جب نہ اب تھا اور نہ تب. زمان و مکان کے حدود سے بالا تر یہ شخصیات ہیں، لہذا ان کو زمان و مکان میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلا اور بحمدللہ آج تک صرف کسی ایک قوم سے وابستہ نہیں ہے. علامہ ابن حجر حتمی نے ایک پورا جو نے پہلے تو قصیدہ حمزیہ اس کی بہت تفصیل لکھی ہے. اس کے بعد انہوں نے اسی شاعر کی مرثیہ نقل کیا ہے علامہ ابن حجر مکی حتمی نے، اور اس میں لکھا ہے، یہ میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اس مرثیے میں یہ لکھا ہے کہ اے معبود، یہ مرثیہ اس کی شان میں ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، لہذا میرا کلام بھی پاک و پاکیزہ ہے. اور جو اس سلسلے میں امام کے سلسلے میں واقعات رقم کرتا رہے گا وہ پاک و پاکیزہ ہوگا. لہذا اے دنیا والوں، پاک و پاکیزہ بننا ہے تو مرثیہ لکھو بھی اور مرثیہ پڑھو بھی. یہ جملے اس میں لکھے ہوئے ہیں. ان جملوں کے ساتھ میں اختتام جاب کرنا چاہوں گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو یہ تقریب تھی وہ مختصر اور بہت ہی جامع جس کو کہا جائے کہ ماشاءاللہ مختصر وقت میں بہت اچھا پروگرام ہوا، بہت اچھے مقررین تھے، اور مرثیے کے حوالے سے جو آج باتیں سننے کو ملی ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھیں. ناصر صاحب کی تقریر، لائق رضوی صاحب کی تقریر اور پروفیسر اختر الواسط صاحب کی. اس کے علاوہ اس کی تقریب کی خاصیت یہ تھی کہ مرثیے کا پروگرام تھا اور مرثیے پر گفتگو ہوئی، اور جو منتظمین حضرات تھے انہوں نے باقاعدہ تحت اللفظ پڑھوایا. تو اس سے اس کا بھی اندازہ ہوا کہ دیکھیے تحت اللفظ کیا چیز ہے اور کس طرح سے تحت اللفظ کی ادائیگی ہونی چاہیے. تو کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی اچھی یہ آج کی تقریب تھی. اور یہ کتاب جو آئی ہے اردو مرثیے کے 500 سال، اس نے ہندوستانی مرثیے کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے. حالانکہ یہ کتاب 1932 میں چھپ چکی تھی، لیکن جن لوگوں نے وہ فاروق ارغلی صاحب رہے ہوں یا جناب سلیم امروہوی صاحب خود اتنی محنتیں کی، اور اس کے علاوہ ہمارے نقوی صاحب نے جو اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، انہوں نے صرف ایک یہ سمجھیے کہ مرثیے کی خدمت نہیں کی بلکہ پورے ایک صدی کو زندہ کر دیا ہے. اور یہ ایک صدی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک یہ چیز چلے گی. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اس تقریب کے منعقد کرنے پر، اور خاص طور سے منتظمین کو جس حسن سلیقے کے ساتھ اس کا اہتمام کیا. جو مرثیہ ہے، مرثیے کے سلسلے میں جو ہے کام ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مرثیہ دراصل ہماری یعنی کہ اردو ادب کی جتنی بھی اصناف ہیں اس میں حقیقت یہ ہے کہ مرثیہ بہت اہم صنف ہے. اور مرثیہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس سے انسان زبان سیکھتا ہے، ادب اور تہذیب سیکھتا ہے. اور مرثیہ اس تمام یعنی کہ باتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ چیز وہ یہ ہے کہ ہماری تہذیبی، ہماری ثقافتی جو زندگی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے مرثیہ. جو گنگا جمنی تہذیب ہے ہماری، وہ پوری طرح سے ہم مرثیے میں دیکھتے ہیں. اور مرثیہ اگر ہمیں زبان سیکھنی ہے، اس کے جو زبان کی تراکیب ہیں، جو زبان کے الفاظ ہیں، ان کا استعمال ہے، صحیح استعمال ہے، وہ اگر ہمیں جاننا ہے تو ہم جب تک مرثیہ نہیں پڑھیں گے ہم نہیں سیکھ سکتے. میں اس سلسلے میں ایک آپ کو واقعہ سنا دوں. شمس الرحمن فاروقی صاحب جو کہ بہت بڑے ہمارے نقاد تھے اردو کے، ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کیا پوری دنیا میں ان کا نام تھا. اور واقعاً حقیقت یہ ہے کہ ان کا بڑا کام ہے اور بہت گہری نظر تھی ان کی. ایک مرتبہ واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ مرثیہ جو ہے وہ پڑھنا بے حد ضروری ہے. اور میں نے بلکہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو، میں نے اپنی لڑکیوں کو جو ہے انیس و دبیر کے مرثیے پڑھائے.
کیونکہ مجھے زبان جو ہے سکھانی، انہوں نے کہا کہ زبان اگر سیکھنی ہے اور زبان کے جو الفاظ کا صحیح استعمال اگر آپ کو سیکھنا ہے تو وہ آپ کو مرثیہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے بہرحال یہ اس لحاظ سے کتاب جو ہے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور 500 سال جو تاریخ اس میں اگر جمع کی گئی ہے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے، اور اس کو دوبارہ شائع کرنا یہ حقیقت میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مبارکباد قدم ہے، اور میں اس سلسلے میں عالمی مرثیہ جتنے بھی اراکین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ قدم اٹھایا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی اب آپ سے اجازت لیتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔